الحسین علی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. اللہ بانی مجلس، بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس، سامعین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. ارشاد حضرت احمدیت ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، تسلیم نہ ہو، میرے حبیب پھر ان سے کہہ دیجیے پہلے تو یہیں یہ طے ہو جائے کہ ضدی کو اللہ پسند نہیں کرتا. تین لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے. ایک کنجوس کو، کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو، جو 2000 ایکڑ اپنے قبر میں ساتھ لے کے جائے گا، جو 21 کا گریڈ اپنی قبر میں لے کے جائے گا، جو یہ دولت، یہ پیسہ اپنی قبر میں لے جائے گا، اس سے مولا کا کیا تعلق؟ کنجوس کو علی علی نہیں کہنا چاہتا، اور اگر وہ مولا کا نام لینا چاہتا ہے تو اس نجاست کو دور کرے جسے بخل کہا جاتا ہے. ایک جوان میرے پاس آیا، مدر بھائی اچھا نہیں لگ رہا، آپ اگر آگے آ سکیں. میرے بھائی کے دوست بھی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور سال بھر مجھ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور میں ان سے ایسے ملتا ہوں. سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. سخاوت سے پیسے کا کیا تعلق؟ سخاوت تو کیفیت قلبی کو کہا جاتا ہے، جذبہ انسانی کو کہا جاتا ہے.
تم دینے کا ارادہ کرو، اللہ تمہیں واسطہ بنا دے گا۔ قرآن کی آیت والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ کیا کریں گے اس آیت کو، کیسے سمجھیں گے؟ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں، ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں۔ آ گئے مرداد مولا علی کے دروازے پر، مولا میرے گھر میں فاتح ہیں۔ مولا نے فرمایا صبر کرو، کہا مولا بچے ہیں، متعلقین ہیں، 3 بہنوں کی اولادوں کو بھی پال رہے تھے۔ حضرت مرداد کہا میرے متعلقین بہت ہیں، میرا قبیلہ بڑا ہے، میرے گھر میں لوگ بہت ہیں۔ حضرت نے فرمایا سامنے جو پتھر ہے اسے اٹھا کے لاؤ۔ مرداد پتھر اٹھا کے لائے، مولا نے فرمایا اس پتھر پہ کہو یا علی۔ بھئی یا علی میں بھی بولتا ہوں، مالک اشتر بھی بولتے تھے۔ یا علی میں فرق نہیں ہے، زبان میں فرق ہے۔ وہ جیسے مرداد نے کہا نا یا علی، وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ اسے، جا کر فروخت کرو اور اپنے گھر میں کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ مرداد نے ایک اور پتھر اٹھایا، اسے توڑنا شروع کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی چھوٹی سی گلی سونے کی اٹھائی، باقی وہیں چھوڑ دیا۔ مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ مولا کی آواز آئی مرداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک شیعہ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرے مولا نے فرمایا مرداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو، مڑ کر کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ جملہ سنیں، مولا نے فرمایا مرداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ جملہ سنیں، ایک مولائی کا جملہ کیسا ہونا چاہیے؟ مرداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ کنجوس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا کنجوسی دور کرے یا علی کہنا چھوڑ دے۔ دوسری کمزوری جو علی کے چاہنے والوں میں نہیں ہو سکتی وہ ہے بزدلی۔ بزدل اور علی کے چاہنے والا کوئی نہیں سکتا، یہ جوڑ نہیں بنتا۔ ایک سردار جی کہنے لگے کہ میرا پوتا سارے دن گھر میں اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی۔ میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ سکھ تھے سردار جی، کہنے لگے میں نے پوچھا کہ تم یا علی کیوں پکارتے ہو؟ تو میرا پوتا کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی بولتا ہوں میرے بدن میں طاقت آتی ہے، میرے خون میں گرمی آتی ہے۔ بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے۔ جنگ صفین میں مولا کا لشکر کے سامنے شام کا لشکر، حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا سنو یہ سامنے جو لشکر کھڑا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اپنے لشکر سے خطاب فرماتے ہوئے کہا یہ لشکر جو سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ تو میرے مولا کے خطبے پہ ایک شخص اپنے گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، دور سے آواز دے کر کہا مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے، آپ فرما رہے ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے؟ فرمایا یہ ہمارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو میں نہیں ہے۔ جنگ صفین میں ہی ایک شخص نے مولا کی تلوار کو دیکھا،
تو کپڑے اتارنے لگا. مولا نے اپنا منہ موڑ لیا, فرمایا یہ اس قابل نہیں علی جس پہ تلوار چلا. پاکستان میں بھی راجہ بازار کے سامنے میں انہوں نے اپنے کپڑے اتارے تھے. اور میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں, چند سالوں تک راولپنڈی کے سامنے کے بعد پوری شیعہ قوم کو شرمندہ کیا جاتا رہا. یہ مدرسے میں گھسے, انہوں نے طالب علم مارے, انہوں نے قرآن چلایا. چند سالوں کے بعد پاک فوج کو سلام, اس ملک میں 100 سے زیادہ سانحات کا شکار ہم ہوئے. کم سے کم ایک سانحے کی رپورٹ تو آئی, ایک سانحے کی رپورٹ تو آئی. ہم تو چیخ رہے, چلا رہے, سر پھوڑ رہے کہ سانحات کی رپورٹ لاؤ. یہ کون تھے اور کس مال خانے سے آئے تھے؟ یہ کس گودام میں رکھے ہوئے تھے جنہوں نے آ کر فساد کیا؟ فساد کر کے کون سی جگہ پر جا کے جمع کیے گئے؟ مگر ہمیں سانحات کی رپورٹیں نہیں ملی پاکستان میں. ایسے ایسے سانحات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا جس کا تصور آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. لیکن ایک سانحے کی رپورٹ آئی اور بتایا کہ اسی مسلک کے لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس مسلک کا مدرسہ تھا, اور مدرسے میں گھس کے اپنے ہی بچے مار دیے, قرآن جلا دیا, قرآن جلا دیا. اپنے ہی مدرسے میں گھس کے اپنے ہی مدرسے میں گھس کے اپنے بچے مارے. ہمیں شرمندہ کرتے رہے. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں, یہ جو گزشتہ 1 مہینے میں پاکستان میں ڈرامہ بازی ہوئی ہے نا, میری یہ زبان نہیں ہے مگر میں بول گیا ہوں, یہ جو پاکستان میں ڈرامہ بازیاں ہوئی ہے نا, 70 سالوں میں یہ نہیں ہوا, 70 سالوں میں وہ نہیں ہوا. راولپنڈی کا ایک واقعہ, کراچی کا ایک واقعہ, اتنا اس کو پڑھایا, اتنا سجایا, 70 سالوں میں پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ اس ملک میں نعرہ لگایا گیا جو نہیں ہوا پہلے کبھی, بے گناہ بے خطا فلانا فلانا. 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا, 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ حضرت سیدہ کو بی بی کو خطا پر کہا گیا. یہ بھی 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے. 70 سالوں میں بہت کچھ نہیں ہوا. لہٰذا ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت بھی دے رہا ہوں, بہت جلد کھلے گا کہ اس کے پیچھے سازشیں کیا تھی. تھکے نہیں بیٹھے تو بتاؤں, ہم نے پاکستان میں گالیاں سن کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم بھی علی کے مرید ہیں. رجسٹر مرید ہو گئے, ہم مستند مرید ہو گئے. اور خبردار یاد رہے, توجہ چاہوں گا, ہم نے ایسا جواب نہیں دیا. ہم جانتے ہیں یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. 34 ملاقاتیں کی ہیں ایک عرب ملک کے سفیر نے, اس کا نتیجہ نکلا. بہت موٹی سی بات کروں گا عزیزو, اسے کوئی سیاسی بات نہ سمجھیے گا. یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے, مولا علی کے ممبر کی شبیہ ہے. ہم شبیہ منانے والے لوگ ہیں, شبیہوں کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں. ہم اصل تک پہنچ نہیں سکے, شبیہوں کا احترام کرتے ہیں. مسجد سے نکل رہے تھے, میرے مولا حسن کم سنی کا عالم تھا. سرکار کی رحلت کے کچھ ہی دن بعد حضرت ابوبکر پیچھے سے آئے, ہاتھ پکڑ کر کاندھوں پر بٹھا لیا. دونوں ہاتھ پکڑ کر کاندھے پر بٹھا لیا. مولا حسن دیکھنے لگے کون ہے جس نے مجھے اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے. تو مولا علی دیکھ رہے تھے, مولا مسکرا رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر. تو ایک صحابی کی آواز آئی, ابوبکر تم نے حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا. تو فوراً فرمایا میں نے شبیہ مصطفیٰ کو اٹھایا ہے. کم سے کم شبیہ نہ ماننے والے مان لیں کہ شبیہوں کو کاندھے پہ اٹھانا یہ صحابہ کرام کی سنت رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس ملک میں جو کچھ ہوا گزشتہ 1 مہینے میں, اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, کیا علل ہیں, کیا تجزیہ ہے, کیا تبصرہ ہے, ان ساری باتوں کو چھوڑ کر وقت کو بچانے کے لیے ایک جملے میں بات کہہ کے آگے بڑھوں گا.
ہم ایک جملے سے پہلے 2 جملے اور سن لیں. ہم اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے, ہم نہج البلاغہ پڑھ کر بات سمجھتے ہیں. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ کچھ اور ہے, ہمارا مشرب کچھ اور ہے. لہذا میں ساری سازشیں جو اس کے پیچھے تھی ان سب کو برملا کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, اور جملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملت جعفریہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اندر کا خوف سب سے بڑا دشمن ہے. ان بچوں سے کہوں گا, ان جوانوں سے کہوں گا, مولا علی کے فرمان پہ کچھ ایسے عمل کرو, پھر تمہیں ذائقہ آ جائے گا تو پھر چھوڑو دینے کا. جیسے نظاموں کے ذائقے بحال کرنے میں وقت لگتا ہے, ایسے ہی کچھ کاموں کو ذائقہ دینے میں ٹائم لگتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کر کے دکھاؤ. قربان جائے علی کا, میرے ماں باپ, میری نسلیں قربان علی کی جوتیوں. عزیزان گرامی, بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں. ڈرنے والا, دبنے والا والی والا نہیں ہوتا. توجہ ہے. اور تیسرا کون ہے جو والی والا نہیں ہوتا؟ توجہ ہے. گھوٹے پہ دماغ والا, تنگ نظر, اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. یہ مہاجروں کا امام بارگاہ, وہ پنجابیوں کا, وہ بھٹیوں کا, ورکوں کا, وہ چرتائیوں کا, وہ سیدوں کا. حسین کا کون سا ہے؟ یہ سنیوں کی مسجد, وہ شیعوں کی مسجد, وہ دیوبندیوں کی مسجد, وہ بریلویوں کی مسجد, اللہ کی کون سی ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا, امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہا. نظر شیعہ نہیں ہوتا, کھٹے میں دماغ کا علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا. وسعت فکری. خبردار, اگر ہماری مسجد میں کوئی سنی بھائی آ جائے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھاؤ. ویسے مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں, مشہد میں لاکھوں شیعوں کے درمیان ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر 2 پیغام دیتا ہے. ایک پیغام تو یہ دیتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے, مارتے نہیں ہیں. مگر اس شیعہ سے بھی مجھے سب جملہ میں کہہ دوں گا, وہ شیعہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا جو 4 سنی بھائیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. کہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران, بھائی یہ ہمارے 22ویں گریڈ کے افسران, یہ ہمارے وزراء, یہ ہمارے وڈیرے, یہ ہمارے چودھری, یہ ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ان سے کوئی جا کر کہے کہ علی کہنے میں شرمندہ ہو گیا, سینہ ٹھوک کر کہو کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتا ہوں. تمہیں شرمندگی ہے, پشیمان ہو, راتے ہو. نہیں عزیزان گرامی, جرأت پڑھائیے, بزدل علی والا نہیں ہوتا. اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے.
وہ انہیں وہ عمل مبارک ہو، انہیں یہ عمل مبارک ہو۔ بڑے اطمینان کے ساتھ فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والے جو لگ رہے ہیں اپنی وقت تبدیل ہو گیا، اب تو کام شروع ہوا ہے۔ میں تو ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا پاکستان میں یزید کا کوئی چاہنے والا ہے، چہروں سے نقابیں ہٹ گئیں، کھل گیا کہ کون ہے، اور مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کی آمد سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے، باتیں چھپی بھی نہیں ہے۔ میرے نبی پھر ان سے کہہ دو کہ جب تم علم نہیں سمجھتے تو پھر اب مباہلہ ہو۔ فقل کہہ دو میرے نبی تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو۔ ایک تو ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یہ نہیں کہا پہلے تم لے آؤ، کہا پہلے ہم لاتے ہیں اور پھر بیٹوں کو ہم لاتے ہیں۔ دوسروں کے بیٹوں کو جہاد پر بھیجنے والے سیرت مصطفیٰ تو سمجھو، سیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو پہلے بھیج دو۔ وہ ناکام لیڈر ہے، ناکام رہنما ہے کہ جو گھر سے بات شروع نہ کرے، سارے معاشرے کے لیے تو وہ بڑی اچھی باتیں کرے اور گھر والے ہی اس کا ساتھ نہ دیں، تو یہ ناکام آدمی ہے۔ گھر میں احترام نہیں ہے، پورے جہان سے نعرے لگوانا ہے، گھر میں آتا ہے تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا اور پورے دنیا سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے حق میں نعرے لگے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان جنت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد بیٹی ہے، کیونکہ بیٹے کے ساتھ لفظ نساء ہے، اور اگر رجل کے ساتھ نساء آئے گا تو ترجمہ عورت کا ہوگا، مرد کے لفظ کے ساتھ نساء کا لفظ تو ترجمہ عورت، ابن کے لفظ کے ساتھ نساء کا لفظ تو ترجمہ بیٹی، بیٹے کے ساتھ نساء آئے گا لفظ تو بیٹی ترجمہ ہوگا۔ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، اور ہم انفسنا وانفسکم، ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ ترجمے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس، تو عربی ہے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، عربی ہے نا، یہ تو اردو میں بات کرو، جس زبان میں تم ترجمہ کر رہے ہو زبان میں ترجمہ کرو۔ ویسے بہت سارے ترجمے ہیں جو نظر ثانی مانگ رہے ہیں، بہت ساری آیات ہیں، بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں جن کے ترجمے دوبارہ ہونے چاہیے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ترجمہ غلط ہے۔ جب کہا ہے نبی نے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت پہنچ جاؤ، جنت میں جاؤ گے تو دو سردار ملیں گے جسے حسن حسین کہتے ہیں، یعنی مردوں کے سردار ہیں۔ نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے، سادہ سیدھی عربی زبان میں نبی نے بات فرمائی ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے
اگر ٹھیک بھی ہے تو ایک اور ترجمہ بھی ٹھیک ہے. نبی نے, میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. علی کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفترونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. علی سے نہیں پوچھو کہ مر جاؤ گے. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. اب ترجمہ کیا کرتے ہیں جی. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو. بڑی آرزو ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ ناکام کوشش کریں کہ نبی ہم جیسے تھے. اللہ اکبر, بڑی آرزو ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی کیوں زور لگاتے ہیں کہ ہم جیسے نہیں تھے؟ قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, اب میں نے سوچا کہ ان کو کہوں پوری آیت پڑھو. اسی آیت میں بتا رہے ہیں وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے. یہ کہہ کر کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور پھر میری یہ صفتیں ہیں. تو اسی آیت میں نبی نے خود اپنی بات کی وضاحت فرما دی ہے. لیکن میں نے کہا نہیں, کچھ لوگوں کو کوئی اور انداز اپنانا پڑتا ہے جب سمجھ میں آتی ہے. تو میں نے کہا جی نبی ہم جیسے ہیں, کہنے لگے قرآن کہہ رہا ہے. میں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا 2 آنکھیں, 2 پیر, 2 ہاتھ, شادیاں, زوجائیں, بچے, کھانا پینا, شہر بازار, سفر, نظر, نیند, بیداری. میں نے کہا اگر یہی معیار ہے ایک جیسا ہونے کا تو میں کہہ دوں شیور تم جیسا ہے. یزید تم جیسا ہے. کہنے لگے مولانا توہین کر رہے ہیں, کہاں وہ کہاں ہم. میں نے کہا یہی تو ہم بتا رہے ہیں, کہاں تم کہاں مصطفیٰ. نبی کو ایک دوسرے کے مثل اللہ نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. علی نبی نہیں ہے, ہم خاتمیت کے قائل ہیں. اور حسن یہ ہے کہ بستر پر سو جائیں تو نفس اللہ بن جائیں, مباہلے میں آ جائیں تو نفس رسول بن جائیں. جو اس شان کہاں گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے. میں ان سے کہتا ہوں پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو, اس قابل ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو. اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ, ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے, وسیلے کا انکار. اگر کوئی کر رہا ہو تو اسے اتنی سی بات کہہ دیجیے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ کرے اور کر سکتا ہو تو اسے محمد اور علی کہتے ہیں. یہ حق رکھتے ہیں کہ کہیں کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. باقی جو بھی بات کر رہا ہے وہ اپنے حد سے اونچی بات کر رہا ہے, اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی بات کر رہا ہے. اور اگر شخص اپنے آپ کو پہچانے بغیر بات کرتا ہے تو وہ رسوا ہوتا ہے, ذلیل ہوتا ہے. انفسنا وانفسکم, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تو اپنے جیسے لاؤ. عزیزان گرامی, مجھ سے ایک جوان کہنے لگا آپ صحابہ کرام سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں, غلط فہمی ہے آپ کو, ہرگز ایسا نہیں ہے. کہنے لگے کہ یہ ہم نے غلط سنا ہے. میں نے کہا آپ نے بالکل غلط سنا ہے. ہم صحابہ کرام سے علی کو افضل نہیں مانتے, ہم نبیوں سے علی کو افضل مانتے ہیں.
اپنی حفاظت میں رکھے. جتنے بھی مومنین مسلمین سنی شیعہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سب کی آرزوؤں کو پورا کرے. حاجات کی برابری کے لیے خاص طور پر بیماروں کی شفا, یہ کورونا کے مرض سے نجات, جو رحلت کر گئے ان کی مغفرت, اور جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے, اور جو جوان آرزویں لیے بیٹھے اور اماں قوم کا ساتھ نہیں دے رہے ان کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے بلندر صلوات پڑھیں گے. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا ہے. دلیل سے ہونی چاہیے, عقل سے ہونی چاہیے, استدلال سے ہونی چاہیے. نہ اونچی آواز میں بولنا دلیل کہلاتی ہے, نہ نعرے کی بنیاد پر اور داد و دہش کی بنیاد پر مجھے ہلکی بات کر کے گزرنا ہوگا. بات مضبوط ہونی چاہیے, بات وہ ہو جو میں ہر جگہ کر سکوں, جو میں سماعت ہی نہ سکوں وہ بات ہی مجھے نہیں کرنا چاہیے. میں اپنے مجمع میں ایک بات کروں اور ٹی وی پہ جا کر میرے منہ سے جھاگ آنے لگے, جی وہاں نہیں بول پائی, تو جیسا میں یہاں بول رہا ہوں اسی شان سے وہاں بولوں تب تو بات ہے. اور الحمدللہ یہ توفیقات ہمیں حاصل ہو گئی ہیں. اور میں ایک جملہ کہوں گا اور مجھ پر احسان کریں یہ ویڈیو بنانے والے کہ اس کو کلپ بنا کے ضرور چلا دیں. اور جملہ یہ کہوں گا کہ چہلم جو پورے پاکستان میں 70 سال کا ریکارڈ بنا ہے, پورے پاکستان میں میواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک پورے پاکستان میں جو چہلوں میں امام حسین کا ریکارڈ بنا ہے اس میں مجھ شہنشاہ حسین نقوی کا کوئی کردار نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے میری بات مان لیجیے. امام حسین کے نام میں اس ذکر میں خود ہی اتنی تاثیر ہے, کسی شہنشاہ بہنشاہ کے بس کی بات نہیں ہے, کوئی اس کا کام نہیں ہے, کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا خدا کے واسطے مجھ سے جو محبت کا اظہار ہوا ہے اس کا شکریہ کے ساتھ کہوں گا اس میں اعتدال رکھا جائے, مبالغہ نہ کیا جائے. میں نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے صرف گزارش کی تھی کہ جو ویل چیئروں پر لوگ ہیں وہ بھی گھروں میں نہ رہیں. ہم نے صرف التماس کی تھی کہ بچوں کو اٹھا کے بھی گود میں جلوس میں آ جاؤ. ہمارے کہنے سے نہیں ہوا, یہ ہر سال ہوتا تھا, یہ ہر سال ہوتا تھا. اس سال کچھ اہتمام انتظام توجہ کے ساتھ ہوا, اور اس سال ضرورت کے مطابق کچھ چیزوں کا خیال رکھا گیا, ورنہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. خدا کے واسطے کچھ تو ایسی غیر مہذب میری محبت کے نام پہ چل رہی ہے, کسی فلم کا کوئی جملہ. ہمارا کیا تعلق غیر مہذب باتوں سے, ہمارا کیا تعلق کسی, ہم علم کے لوگ ہیں, فلم کے لوگ نہیں ہیں. سوچنے میں خود پریشان کہ یہ کہاں سے بات آ گئی, کہیں کا جملہ ہے, کیا مصیبت آئی ہے کہ وہ دیکھنا پڑے. خدا کے واسطے غیر مہذب اور محبت کے نام پر پہلے ہی مجھ سے محبت کرنے والے جاتا ہے, تو میری محبت کرنے والوں میں اضافہ نہ کریں, مجھ پہ مہربانی فرمائیں, میرا ذکر نہ کریں, اور سب کے لیے دعا کریں. تمام ہماری مذہبی جماعتوں نے, تمام ہمارے بچوں نے, ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا. آپ کا جیسا حصہ تھا میرا بھی حصہ تھا, بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. لہذا گزارش کروں گا کہ بہت آپ نے محبت فرما لی, اب اس سے زیادہ آپ کے
ذاکروں کی اولاد میرے پردادا کے والد جو 7 پشتوں سے نوح خان سلطان شاید چلے آ رہے ہیں. میرے والد ابھی بدل بھائی جانتے ہیں, میں عزیز بیٹھے میں ہی جانتے ہیں, آئے میں آج کہاں پڑے ظفر کالونی میں بھی ہم آپ کے بعد وہاں جائیں گے, وہاں وہ کچھ پڑھیں گے بھی. تو فقیروں کی اولاد ہے جی. کہتے ہیں جی میں نے پوچھا پاپا آپ نے کیا کیا تھا جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مولا سے کبھی جھوٹ نہیں ہوا, مولا سے سچا رہنے کی کوشش. بس اتنا سا کام. اس کا قیدہ اس کی آواز کو امام زمانہ سنتے ہیں, باہر والے اندر والے, اس کے دل میں علی کی محبت ہے, اپنی آواز کو امام زمانہ تک پہنچاتے ہوئے نعرہ اے علی. ہم انبیاء کرام سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں. تھکے نہیں ہیں تو میں بات آگے بڑھاؤں. بہت شکریہ. بہت سے لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بعض دوست یقیناً مصروفیات ہیں, لیکن میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, لیکن ایک دلیل دیتا جا رہا ہوں. دلیلیں تو ہمارے پاس بہت ہیں, آپ کہہ دیں تو 2 کروں. 2 دلیلیں مولا کی افضلیت پر. مولا تمام انبیاء سے افضل 2 دلیلیں ہمارے نبی کے بعد. یہ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ طے شدہ ہے, یہ تو واضح ہے بات, یہ سے جتانے بتانے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کے بعد نبی خاتم کے علاوہ تمام انبیاء سے مولا علی افضل ہے. اس میں 2 دلیلیں دے جا رہا ہوں. ایک دلیل تو یہ کہ یہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ محشر میں علی تمام نبیوں سے افضل ہوں گے. دنیا میں کیا مصیبت ہے؟ جب یہ مانتے ہو بھائی, میں ہمارا جواڑے کے لوگ ہیں, راجپوتانے کے لوگ ہیں, ہمارے بڑے راجستھان, جے پور, اجمیر, الور, لاہور میں بہت ہیں الور کے لوگ, سنی زیادہ ہے الور. ہماری زبان کچھ ایسی ہے. تو آخرت میں تو علی سب سے افضل ہوں گے. دنیا میں کیا مصیبت ہے؟ یہاں ماننے کو تیار نہیں ہو کہ علی افضل ہے انبیاء سے. آخرت میں سب سے افضل علی انبیاء سے افضل. میرے مولا نبی نے فرمایا علی محشر میں میرے آگے چلے گا, میں علی کے پیچھے چلوں گا. انا علی اثرہ, میں علی کے پیچھے چلوں گا. ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ علی آپ سے آگے کیوں چلیں گے؟ فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا, علی صاحب لوائی, علی میرا پرچمدار ہے اور علمدار آگے چلتا ہے, لشکر پیچھے چلتا ہے. مجھے بتایا جائے جب پنجتن سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. پنجتن میں مولا کائنات جب علی محشر میں سب سے بلند ہے, سب سے افضل ہے, تو دنیا میں کیوں نہیں مانتے؟ مجھے بتائے کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں بتائے کیوں نہیں مانتے؟ اگر مان لیا تو پھر بہت کچھ نہ ماننا پڑے گا. مجھے شیشوں کے ٹوٹنے کا خوف ہے. ذرا پیغام پہنچا دیجئے, شیشوں کے گھر میں رہ کر کہیں پتھر نہیں مارتے. میرے مولا افضل ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل لیجئے, قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا نام دیا جاتا ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے, ان گھروں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بناؤ, تعمیر کرو, تعظیم کرو.
جو گھر اللہ کے نام سے اور اس کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں ان گھروں کو تعمیر کرو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ گھر جن میں اللہ کا وہ گھر بنانے کا حکم دیا ہے اللہ نے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، در حالی کے اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو اصحاب تشریف فرما تھے کہ یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ اچھا آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ اور لے لیجیے. اللہ نے جن گھروں میں اس کا نام لیا جاتا ہے انہیں گرانے کا حکم نہیں دیا ہے، بنانے کا حکم دیا ہے. صحابہ کرام نے کہا وہ گھر کون سے ہیں جن کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا بیوت الانبیاء. ذہن میں رہے انبیاء سے افضل والی بات. سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر. بات پوری ہو گئی تھی. انبیاء کے گھر بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن جس کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے. برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، علی اور بطول کا گھر ان میں سے ہے. وہی بات نبی نے فرما دیا انبیاء کے گھر ہیں جن گھروں کو بنانے کا حکم ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا ھذا المکان، یہ علی اور بطول والا گھر ان گھروں میں سے ہے. نبیوں کی بات ہو رہی تھی جس کی جو خدمت ہو اسے یاد کرو. نبی نے کہہ دیا تھا نبیوں کی بات ہو گئی تھی، نبیوں کا تو دور نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ گھر ان گھروں میں ہے. میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. یہ پورا گھرانہ اللہ نے سجا کر بھیجا ہے. مقایسہ نہ کرو، ان کا مقام انہی کا ہے. کبھی غور فرمایا کہ حسن و حسین زمانہ نے اہل جنت کے سردار ہیں، اور جب نبی ارشاد فرما رہے تو خود بچے ہیں. حسنین کم سن ہیں اور زمانہ نے اہل جنت کے سردار ہیں. کم سے کم یہ پیغام تو دے دیا نا کہ انہیں بچہ کہہ کر اپنے جیسا نہ کہنا. یا ہوش میں بھی ہوتے ہیں تو عادی ہوتے ہیں. ہما امامان قاما و قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، بیٹھا ہو یا کھڑا ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک کیا ترجمہ، یہاں بھی ترجمے میں جلدی کی جاتی ہے. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں. قاما و قعدا، چاہے ایک کھڑا ہو چاہے ایک بیٹھا ہو. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کب کہا ہے نبی نے کہ ایک بیٹھا ہو ایک کھڑا ہو؟ تقسیم کر دیا تم نے حسن و حسین کو. یہ ایک صلح کا مزاج رکھتا ہے اور ایک جنگ کا. جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح، یہ نعرہ ہوگا، حدیث نہیں ہے. جیو بھی علی کی طرح، دنیا سے جانے کا سلیقہ بھی علی سے لو. جیو بھی حسین کی طرح، دنیا سے جانے کا سلیقہ بھی حسین سے لو. پنجتن کو تقسیم نہیں کرو، پنجتن کو تقسیم نہیں کرو کہ وہ ایسے تھے اور وہ ویسے تھے. یہ سب ایک ہیں. جب چادر میں آتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. جبریل پوچھتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ قرآن نمکار ہو کیا پریشانی ہو گئی آپ کو؟ روٹیاں لے جاتے رہے ہو، یہاں کا رزق وہاں جاتا رہا ہے. سیدہ کی ہاتھوں کی مادی روٹیوں کا یہ اثر ہے کہ مجرد مخلوق کھائے. تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ جب ایک جبریل کی آواز آئے، جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں. یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ سید
سیدنا ہے، یہ نبی ہیں، جب یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ہم نہیں پہچان پاتے ہیں کون ان میں سے کون کیا ہے. اللہ نے کہا ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں. بات لیجیے گا. مکمل صحیح جملہ ہے اور جملہ تامہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، جیسے ہو سکوت، بات پوری ہے. ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں. ان کی حقیقت سب کی فاطمی ہے، نہیں پہچان پاؤ گے کہ کون ہے. فاطمی حقیقت اسے کہتے ہیں جس کی معرفت ممکن نہ ہو، نہیں پہچان پاؤ گے کون ہے. یا علیحدہ علیحدہ پہچاننے میں آتے ہیں، ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو پہچاننے میں نہیں آتے. تقسیم نہیں کریں انہیں کہ ہم امامان قاما و قادا، دونوں امام ہیں، ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو. ترجمہ کیوں غلط کر رہے ہو؟ اس لیے کہ قاما بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، قادا بھی تسنیہ کا صیغہ ہے. نبی یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو. نبی کہہ رہے ہیں دونوں امام ہیں، دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہو. جب ذمہ داری بنے گی قیام کریں گے، جب ذمہ داری بنے گی تو یہ صلح کریں گے. تقسیم نہیں ہے کسی طرح سے. ایک کے مزاج میں صلح پسندی تھی، ایک کے مزاج میں جنگ پسندی تھی. یہ عدم معرفت کی باتیں نہیں. یہ پابند مزاج نہیں تھے، پابند مشیت تھے. ایسا اللہ چاہے گا ایسا ہوگا. لہذا بیٹھے ہیں میرے مولا کی گود میں. 3 سال کا سن ہے امام احسن. ایک عربی گوہ کی پوچھ پکڑ کر گوہ اتنی بڑی چھوٹلی کا تھا، زیادہ تر صحراؤں میں ہوتی ہے. پہلے یہ کھاتے تھے اس کو عرب، کہ اسلام نے اسے حرام کیا تو پھر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. گوہ کو کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے. وہ شکار کر کے لایا اور 2 اس کی پکڑی مری بھی، اسے تیر بھی مارا تھا، مر گئی. اس کو اٹھا کے تم پکڑ کر سرکار کے سامنے آ کے پڑا ہوا کہنے لگا آپ نے اعلان نبوت کیا، دلیل کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں یہ گوہ. کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا یا زب من انت و معنا، اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. فوراً وہ جو لڑکی بھی گردن تھی نا وہ حرکت میں آنا شروع ہو گئی اور سیدھی ہو گئی، آنکھیں کھول لی، زبان نکال کے چلانے لگی. وہ گھنٹوں پہلے مری بھی نہ جانے، 1 دن پہلے کی مری تھی. وہ ایک مرتبہ زندہ ہو گئی، ہاتھ میں پھڑکنے لگی، اسے چھوڑ دیا. تو ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کے کہنے لگی انا ذبح وانت رسول رب العالمین، میں تو ایک جانور ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگا کوئی سحر ہوا ہے، کوئی جادو ہوا ہے. حضرت نے فرمایا اور کیا دلیل چاہیے؟ کہا میں مطمئن نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا میرا بیٹا حسن دلیل نبوت مصطفیٰ ہے. کہنے لگا یہ بچہ 3 سال کا سیر ہے، یہ بچہ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہو. اہل بیت کو یہ کہہ کر کہنا یہ بچہ، یہ مسلمانوں کا لہجہ نہیں ہے، کافروں کا ہے. یہ بچہ ایک مطلب یہ بچہ دلیل نبوت ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن دلیل نبوت ہے. تو کہنے لگا کہ اس بچے سے میں کیا بات کروں؟ میرے مولا حسن بولے سل فقیہا ولا صبیہ، پوچھو ایک فقیہ سے بات کر رہے ہو، تم کسی بچے سے بات نہیں کر رہا ہے. تو کل رات کو فلاں قبیلے میں ٹھہرا ہوا تھا،
تمہارے ساتھ 15 افراد تھے. تم نے طے کیا تھا کہ کون جا کر مسلمانوں کے نبی کو اپنی گمان میں اپنی دانش میں شرمندہ کرے. تم نے سوالات کی ایک لسٹ بنائی. تیرا انتخاب ہوا کہ تو جائے گا. تو وہاں سے چلا اور راستے میں فلاں جگہ تو نے کھانا کھایا. آگے بڑھا, فلاں جگہ قیام کیا تو 2 آدمی تجھے ملے. انہوں نے تجھے سمجھایا بھی کہ ذلیل ہو جاؤ گے, مگر تو نے ان کی بات نہیں مانی اور اب آ کر میرے نانا سے سوال کر رہا ہے. سن, اگر تو نے قیامت تک مجھ سے سوال کیے تو میں ہر سوال کا تجھے جواب دوں گا. انا بحر العلم, میں علم کا سمندر ہوں. امام حسن کے فضائل کا جملہ سنیں, انا بحر العلم, میں علم کا سمندر ہوں. لا تقسم التوالی, وہ سمندر جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. لوہے محفوظ پڑھنے والا, مجھے تاخیر ہونے کا خوف ہوا ہے. بیٹھے ہیں تمنا کی وہ یہی 3-3.5 سال کا سن ہے. ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ, میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا, کفارہ کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے فرمایا, بیٹا حسن تم جواب دو. میرے مولا حسن نے نانا کو مسکرا کے دیکھا اور فرمایا, نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے, یہ بتائیں نا کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا. یہ بتائیں نا شکار چوپائے کا کیا یا 2 پیروں کے جانور کا کیا. یہ بتائیں نا کہ شکار حرم میں کیا یا حرم کے باہر کیا. میرے مولا نے اس کی 10 تصویریں بتا دی. سوال ہی پورا نہیں ہے. اللہ اکبر, قربان جائیں تمام تر عظمتیں جس گھرانے کے نام وہ یہی گھرانہ ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جو جتنا صاحب فضیلت ہوگا اتنا ہی صاحب مصیبت بھی ہوگا. ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر, ایک بھائی کے جنازے پر تیر. اللہ کا نظام بھی ازدارو اللہ کا ہے. ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت یوسف پانی سے بولتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے, کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. سنیں گے, مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے دیکھا تھا. 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا. جب کھانا سامنے آتا تھا نہ کہتے تھے, میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے, میں اب کچھ کہوں ضرورت باقی رہی. جو علی اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے تو اسے کھانا نہ کھایا جائے, کیسے اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ نہ اٹھایا. یہ علی کا امتحان. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب آمادہ ہے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی. 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی. تیسرے دن نبی گھر میں آئے, فاطمہ تم 3 دن سے میرے پاس آ رہی ہو, لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو. میری بچی کہو کیا کہنا چاہتی ہو. جناب فضہ کی آواز آئی, اللہ کے نبی فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے. فرمایا فاطمہ اپنا ہاتھ دکھاؤ. دیکھا تو ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی تھا. فرمایا ان کا ہاتھ زخمی ہے مگر مجھے اپنے حصے کا کام نہیں کرنے دیتے. اسی حالت میں گھر کا کام کرنے کا نہیں, آج میرا وقت ہے, آج میرا دن ہے.
تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بابا سے کنیز مانگ لیجیے تاکہ آپ کے حصے کا کام وہ کنیز کر لے. تو واپس آ کے کہتی ہیں مجھ سے کہا نہیں گیا. جو کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہ مانگے، مشیت الہی ہے بھرے دربار میں فقط مانگنا ہو. یہ کہاں تھا جناب؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جن بچوں کو رونا نہ آ رہا ہو تو وہ مجلس میں آنسو مانگا کرے. یا اللہ مجھے ایک آنسو ہی عطا کر دے، بڑی قیمت ہے ان آنسو کی. امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھے امام، نازک اندام تھے امام. امام کے ہاتھ، امام کے پیر مبارک بلا تشبیہ روئی کے گالوں کی طرح. ہر سفر سے لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا. کچھ پیدل چلتے تھے تو امام سجاد محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بلا تشبیہ فرشتہ نما ایک مجرد مخلوق آ رہی ہو. امام کے بدن نازنین بہت تھا. جس کا بدن اتنا نازنین تھا وہ کوفہ و شام کی بازاروں میں، راہوں میں، پیروں میں کانٹے چبھیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. یہ امام سجاد کہتا ہے بہت رو لیا جی. امام حسین کا امتحان یہ تھا کہ امام کو پیدائشی طور پر امام جب سے دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے اس وقت سے حسین کو پیاس بہت لگتی. لہذا جناب زہرا نے جو وصیت فرمائی ان میں فرمایا میرے حسین کے پانی کا خیال رکھنا، اجر و ثواب. اور یہ جو پیاس کی شدت، بار بار امام کو پانی کی طلب، جلدی پانی طلب کرتے تھے، یہی تکلیف امام سجاد کو رلاتی رہی. جب پہنچے نا مدینہ تو فرمایا میں پانی کو دیکھ کر روتا ہی اس بات پر کہ میرے بابا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہیں. بہت رو لیا نظروں میں جو ابھی آگے جانا ہے. اس منزل بیان سے ایک منزل بیان میں اور داخل ہونا ہے. جب ذوالجلال خبر شہادت کو نہ پہنچانے آیا، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ قربت اور رغبت رکھتے ہیں. میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ذوالجلال خبر شہادت پہنچانے کے لیے وہاں گیا جہاں سکینہ تھی. اس خیمے کے باہر جا کر پیر مارے جیسے ماتم کر رہا کہ جس خیمے کے اندر جناب سکینہ تھی. بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی باہر آ گئی. باہر آ کر کیا پوچھا بی بی نے؟ انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے. سمجھداریاں قربان سکینہ پر، عقل مندیاں قربان جناب سکینہ پر، خود اعتمادی قربان جناب سکینہ پر. انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے. گھوڑے کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد ابھی ہل سنیا ابھی ہم کو دلا چاہنا، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا تیرا بابا پیاسا ہوگا. جناب زینب کا مزاج ذمہ داریاں قبول کرنے کا تھا. بڑھ کر کہتی تھی اماں یہ میں کروں گی، بڑھ کر کہتی تھی بابا یہ مجھے کام دے دو. بیوی کے مزاج میں ذمہ داریاں قبول کرنے کا جذبہ. جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی تو ہر ایک کو مزاج کے مطابق جناب زہرا نے گفتگو کی اور فرمایا یا علی اب زینب کو میرے حجرے میں بھیج دو. جناب زینب آئی حجرے میں تو فرمانے لگی بیٹا زینب تمہیں ذمہ داریوں سونپ رہی ہوں. کہا ماں مجھے حکم کرے مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صندوق سے اٹھا کے لاؤ. بیوی صندوق سے اٹھا کے لائی. کہا اسے کھولو اس میں کیا ہے؟ کہا ماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں. کہا بیٹا ایک ایک کفن مجھے دکھاؤ اور میں تمہاری ذمہ داریاں طے کر رہی ہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے. یہ جنت کے 5 کفن جبریل لے کر آئے تھے، 5 حنوتوں کے ساتھ 5 کفن جنت سے آئے تھے. نانا کے اوپر جبریل لے کر آئے تھے اور ایک کفن نانا تمہارے نانا کو دے دیا. یہ 4 کفن اور ہیں.
ایک ایک دکھاؤ تو میں تمہیں بتاؤں کون سا کفن کس کا ہے۔ ایک کفن دیکھ کر جناب سیدہ نے فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اپنی ماں کا کفن دے دو۔ بڑی ذمہ داری دے رہی ہے 4 سالہ بچی کو، بیٹا یہ کفن تمہاری ماں میرا ہے، تمہاری ماں زہرا کا یہ میرا کفن ہے، یہ اپنے بابا کو دے دو۔ دوسرا کفن اٹھایا، جناب زہرا نے دیکھا، فرمایا زینب ذرا سے سمجھو کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا کہ بابا کا کفن دو، تو یہ جنت سے تمہارے بابا علی کے لیے کفن آیا ہے۔ عزیزانو تیسرا کفن دکھایا، اسے دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونا چاہ رہے ہیں رو رہے ہیں، اپنی آوازوں کا انداز کریں گے۔ فرمایا بھائی حسین کو یہ بھائی حسن کا کفن دے دینا۔ عزیزانو اب آخری کفن رہ گیا، جناب زینب نے وہ اٹھایا تو جناب زہرا نے دیکھ کے گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔